ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پرتھوی راج بار بار کے حملوں سے پریشان ہو کر کہ یہ درویش اجمیر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، جانے کا نام نہیں لیتا، اس نے اپنے ایک بڑے پنڈت کو بلایا، اس لیے کہ یہ فقیر کا مقابلہ کوئی ہمارے دھرم گرو ہی کر سکتے ہیں، کوئی مہنت آئے، عام پجاریوں میں سے تو چھوڑے، بادشاہ راجہ جس پر یقین رکھتا تھا اس بڑے پجاری اور مہنت کو بلایا گیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے۔ وہ آیا، آپ کنفیوز نہ ہو، یہ والا رام دیو نہیں ہے، وہ دونوں آنکھوں والا رام دیو تھا۔ راجہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ درویش جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا حضرت غریب نواز کو۔ اس نے پوچھا کیا وہی درویش جس نے تمہارے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا؟ کہاں وہی؟ تو اس مہنت نے کہا پھر میرے بس کی بات نہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ تو راجہ نے کہا ہماری عزت کی بات ہے، عزت کا سوال ہے، کچھ تو تمہیں کرنا ہوگا۔ تو پھر جانتے ہیں، اس نے کہا تم 200-250 پجاری میرے ساتھ بھیج دو، میں کچھ منتر پڑھوں گا، جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کا میں کچھ مقابلہ کروں۔ میرے عزیزوں، اسلام کے ساتھ جو چیلنجز آئے ہیں وہ ایک دو طرح کے نہیں، ہر فیلڈ سے مقابلہ کیا گیا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں رہا۔ یہ رام دیو 250 پجاریوں کو لے کر انہیں منتر سکھایا کہ میں جو جاپ کرتا ہوں تم بھی یہی جاپ کرتے رہنا، اور اس درویش کے پاس جائیں گے تو اس کا کوئی کام ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ جاپ کرتے کرتے آئے، یہ عصر کا وقت تھا جب سرکار غریب نواز نماز میں مشغول تھے۔ آپ کے خادم نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد حضرت غریب نواز کے سلام پھیرنے کا انتظار کی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ بہت سارے پنڈت آئے ہوئے ہیں، ان میں ایک گرو بھی آیا ہوا ہے اور کچھ منتر پڑھ رہے ہیں۔ سلطان الہند معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلح کے ارد گرد ایک حصار کھینچا اور کہا بیٹھ جاؤ، ان کا کوئی منتر اثر نہیں کرے گا، کچھ اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ اتنا قریب آ گئے کہ آپ کے مسلح کے قریب آ گئے اور کہا ہم ان سے بات کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت غریب نواز نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ آپ نے چہرہ نہیں پھیرا، مسلح کی طرف بیٹھے رہے۔ تو 250 لوگ مقابلہ کرنے آئے، وہ تنہا غریب نواز کے، اور آپ نے بغیر چہرہ پھیرے کہا کہ انہیں کہہ دو واپس چلے جائیں۔ تو مہنت کو بڑا غصہ آیا اور کہا اتنا غرور ہے تمہیں، میں غلام سے بات کرنے نہیں آیا، یہ گرو سے بات کرنے آیا ہوں، ان سے کہو کہ یہ مجھ سے بات کرے، بار بار مجھ سے غلام کیوں بات کر رہا ہے؟ اس بات کو سننے کے بعد حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال تھا۔ آپ نے جیسی ہی نگاہ بھر کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھوں پیروں میں راشا طاری ہو گیا، کپکپی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اچھل کود کرتے کرتے زمین پر گر پڑا اور غشی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ حضرت غریب نواز نے خود پانی منگوا کر اس کے سینے پر چھڑکاؤ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو اس کا حال کیا تھا جانتے؟ تاریخ میں یہ ہے کہ وہ اٹھا بے قابو سرکش گھوڑے کی طرح، ہاتھ میں اینٹ پتھر جو آئے وہ لے کر ان پجاریوں کو مارنا شروع کیا جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ 200-250 لوگوں کی اتنی پٹائی کرنے لگ گیا، اتنی پٹائی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، اور وہ سب پٹتے گئے، کسی کا سر پھٹ رہا ہے، کسی کی ناک پھٹ رہی ہے، سب دوڑتے ہوئے واپس اپنے راجہ کے پاس چلے گئے جن کو آپ نے ہمارا گرو بنایا تھا، انہوں نے ہماری کٹائی اچھی طرح سے کر دی۔ اس کے بعد حضرت غریب نواز نے اپنے خادم سے کہا اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے قریب لائے۔ حضرت غریب نواز نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے آنکھوں میں بہت آنسو نکل آئے اور سیدھے ان کے قدموں میں گر کر کہا اپنی غلامی میں مجھے قبول کرے۔ جس نے زندگی بھر تپسیا کیا یا زندگی بھر اپنے معبودان باطل کو راضی کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی عبادتیں کی،
نگاہ غریب نواز کی بات تھی. اسی لیے تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نگاہ جو ڈالی تھی، اس کے بعد وہ بے قابو ہو کر اپنی پرانی اور سابقہ تمام چیزوں کو بھول گیا اور آپ کی غلامی میں آ گیا. آپ نے شادی دو نام رکھا تھا اور تاریخ میں آج بھی موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے شادی دو، اور آخری وقت تک وہ حضرت غریب نواز کی غلامی میں رہے. عزیزان گرامی وقار، یہ بات بعید نہیں اور ناممکن نہیں ہے. جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش کی ہے، مولا انہی کے گھروں میں اسلام کو پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور یہ بات ناممکنات میں سے نہیں ہے. ہندوستان کی سرزمین اس کی گواہ رہی ہے. جب جب اسلام پر زیادہ تیزی سے حملے کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اسلام اتنا ہی نکھرتا چلا گیا ہے. آج فرق صرف اتنا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر خبر بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی زمانے میں ایسا سب ہو رہا ہے. ایسا نہیں، ہماری پرانی تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے. موب لنچنگ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، آج کی ایجاد نہیں. کیا کوفہ والوں نے موب لنچنگ نہیں کی تھی؟ امام مسلم بن عقیل کو تنہا پا کر کے سارے کتے جھپٹ پڑے اور شہید کر کے ان کے سر کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا. یہی تو موب لنچنگ ہے. 14 صدیوں سے یہ چل رہا ہے، لیکن اسلام نہ جب رکا تھا نہ اب رکے گا، نہ جب تھما تھا نہ اب تھمے گا. یہ تمام باطل قوتیں ہر زمانے میں چہرہ نیا لے کر کے آ سکتی ہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مقابلہ وہی ہے جو موسیٰ و فرعون کا تھا، نمرود اور ابراہیم کا تھا علیہ السلام. جو مقابلہ پہلے دور میں چلتا رہا، یہ صبح قیامت تک یہ چلتا رہے گا. امام مہدی کے آنے تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. میرے عزیزوں، اے میرے غیور نوجوانوں، میں آپ کو نصیحتاً اتنی بات کہوں گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ لا کر کے بھی ہندوستان میں ایسا پرچم نصب کیا ہے کہ 800 سال سے ان کی حکومت جاتی نہیں ہے، ان کی حکومت ختم ہوتی نہیں ہے. کچھ نہ لا کر کے بھی. آج اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو یہ ہیلے بہانے نہ کرو کہ ہمارے پاس سیاست نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس قیادت نہیں. یہ صرف اور صرف ہیلے بہانے ہیں، ہیلے بہانے. بہت سارے دانشور جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں اور پھر اسباب ڈھونڈ کر کے بتاتے ہیں مسلمان اس وجہ سے پیچھے، اس وجہ سے پیچھے، اس وجہ سے پیچھے. یہ سب تو بہانے ہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. اقبال نے کہا تھا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اصل جو سبب ہے وہ تم سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے. ہمارا زوال، ہمارا انحطاط، ہماری کمزوریاں مال کی وجہ سے بھی نہیں، سیاست کی وجہ سے بھی نہیں، ایجوکیشن کی وجہ سے بھی نہیں. ہمارے زوال کی جو واحد وجہ ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ برباد. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. سرکار غریب نواز کا ایک لقب ہے، آپ کو پتہ ہے نا، عطا رسول. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عطا ہے، لیکن زندگی پوری انہوں نے ہندوستان میں جو گزاری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت سے سر منہ کبھی انحراف نہیں کیا، بال برابر بھی انحراف نہیں کیا. تبھی تو وہ قوت تھی، وہ قوت حیدری کا عکس تھی. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے دلوں پر جو اپنے ظاہری زندگی میں حکومت کیا، 800 سال بعد بھی حکومت کر رہے. تمہارے پاس ایک چیز کے آنے کی دیر ہے. ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان بس ایک بار بیدار ہو جائے، ایک بار اس کا دل بیدار ہو جائے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میری عزت صرف رسول اللہ کے قدموں میں. جس دن ہمارا معاشرہ یہ پکارے گا، ہمارا ہر بچہ یہ پکارے گا، میری عزت ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں نہیں ہے، میری عزت سٹار بننے میں نہیں ہے، میری عزت حضور کے قدموں میں ہے. جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے گا میرے عزیزوں، پھر تمہارے پیروں میں چپل بھی نہ ہو، تمہارے کپڑوں پہ پیبند بھی لگے ہوں، تمہیں کھانے کے لیے دن بھر میں ایک کھجوری کیوں نہ ملتی ہو، لیکن دیکھنا جس گلی سے تم گزرو گے سپر پاور سے مقابلے کی بات کیا کرو گے. عام محلے میں
محلے میں چیلنج کی بات نہیں. 313 وہ صحابہ کی میں اگر بات بتاؤں, مدینہ جانے والے جو صحابہ تھے ہجرت کر کے, مہاجرین کس حالت میں ہجرت کیا تھا انہوں نے پتا ہے؟ مکہ میں ان کے گھر قبضہ کر لیے گئے تھے, سب ختم ہو گیا تھا, اولاد چھوٹ گئی, کسی کے ماں باپ چھوٹے, کسی کے رشتہ دار چھوٹے, مال جو زندگی بھر کمایا وہ چھوٹا ہے, جائیدادیں رہ گئی ہیں, پیسے رہ گئے ہیں. لیکن انہی حالتوں میں مدینے گئے ہیں. بعض صحابہ تو وہ ہیں جن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے ہجرت کے موقع پر, انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور مدینے پہنچ گئے. اور یہاں آنے کے بعد پیروں میں چپل نہیں, جسم پر پورا لباس نہیں, اور کھانے کے لیے گھروں میں چولہا نہیں جلتا, ایک کھجور پر پورا دن گزارا ہوتا. لیکن جانتے یہ وہ صحابہ تھے جب مدینے میں چلتے تھے تو اس زمانے کی جو سپر پاور طاقتیں تھی قیصر و کسریٰ, اسے فتح کرنے کی بات کرتے تھے, اسے فتح کرنے کی بات کرتے تھے. آخر کون سی بات, کون سا ان کے اوپر ایسا یقین تھا اور بھروسہ تھا؟ مکہ والے تو شروع میں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو دیکھو یہ مکہ سے نکلے ہوئے ہیں, گھر بار چھوٹا ہے ان کا, جائیدادیں یہاں رہ گئی ہیں, لیکن ابھی کسریٰ اور قیصر ایران کی حکومت اور روم کی حکومت کو پلٹنے کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو, ان صحابہ کی ہجرت کے بعد 12 سال نہیں گزرے تھے کہ قیصر و کسریٰ ٹوٹ کر ختم ہو گئے اور صحابہ کے قدموں میں آ گئے. دنیا نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, اگر وقت کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کسی نے کیا ہے تو بڑی طاقتوں میں نہیں, وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والوں نے کیا. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں میرے عزیزوں, جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے, عزت حضور کی سنتوں میں ہے, پھر ایک انقلاب آ جائے گا, ہر جگہ انقلاب آئے گا.